اچھا عمر خان سب ان کو جانتے بھی ہیں، بیوٹیشین بھی، ایکٹرس بھی ہیں، اور عمر جی اکثر ویلاگس بڑے بناتی تھیں اور وہ گل پلازا جاتی بھی تھی، تو بہت سے لوگ جنہوں نے گل پلازا کبھی دیکھا نہیں ہوا، کراچی میں رہنے والے لوگ بھی، انہوں نے کے ویلاگس کے تھرو جو ہے وہ اس گل پلازا کو دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ چیزیں ملتی ہیں. عمر جی آئی ایم شیور کہ یہ آپ کے لیے بھی بڑا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا، کیونکہ جیسے آپ یہاں پر جاتی ہیں اور یہاں پہ ویلاگس وغیرہ بناتی ہیں، جب آپ کو اس کی خبر ملی اور اب جو آپ اس کی صورتحال دیکھ رہی ہیں، وہ گل پلازا جہاں پر آپ جاتی رہی ہیں اور آج جو گل پلازا آپ اس ملبے کی صورت میں دیکھ رہی ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو یقین کرے مدیہ، ابھی میں باتیں بھی سن رہی، میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، کیونکہ میں کل جب پتا چلا مجھے، میں یہی سوچ کے کہ لوگ اندر دفن ہے کس طرح سے، حالانکہ وہاں بہت ایگزٹس تھے، لمبی لمبی پتلی گلیاں ہیں، بالکل پتلی گلیاں ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی، کیونکہ گل پلازا کے برابر میں گل تجارہ مال بھی، وہ مال ہے اے سی والا، یہ تو اوپن، اس میں ساری جو وہ تھی دکانیں سب اے سی والی نہیں کھلی تھی، یہ ذرا ویسا تھا. تو وہی میں سوچتی رہی، اگر لوگ جو آگ لگی ہے تو لوگ ایکسس کیوں نہیں نکلے باہر، کافی آگے پیچھے دونوں طرف سے آ جا سکتے ہیں، پوری لمبی لین بیک سائڈ اینڈ فرنٹ سائڈ. اور سوچ کے کہ بعد میں جب اور سن رہے تھے کہ لوگ اندر وہ ہیں، اسموک کا میں کہہ سکتی ہوں کہ یقین کریں ہمارے گھر پہ میری بیٹی اس لیٹی ہوئی تھی، ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہوا اور پردے میں آگ لگی تھی، تو ممی نے فوراً کہا کہ اٹھو ورنہ اس کے بال جل جاتے. اور عقل مندی یہ ہوئی کہ میں تو بیوقوفوں کی طرح پانی پھینکنے لگی ڈر کے مارے، لیکن پانی میں اتنا اللہ نہ کرے کہ آپ کو سب سے پہلے مین سرکٹ آف کر دینا چاہیے الیکٹریسٹی کا کہ کرنٹ نہ آئے. ڈیڈی نے سمجھے ایک سیکنڈ میں آگ، مطلب میں ابھی بھی وہ سوچوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں آگ لگی تھی اور وہ اے سی تک چلی گئی. وہ تو اچھا ہو کہ ڈیڈی نے پردہ کھولا، نیچے مطلب اتارا، کھینچا، اس سے بجھی. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، اور اتنی سی دیر میں ود ان سیکنڈز ایسا دھواں آیا تھا کہ ہمیں خود کھانسی ہونے لگی. میں سوچ کے کہ وہاں جو لوگ ہوں گے اندر، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی، کتنی تکلیف سے موت ہوتی ہے آگ کی، اور بیچارے سے لوگ وہاں پہ دکاندار چیزوں سے بھرا، کتنا انسان محنت کر کے پیسے کماتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے. ماں تو کیا کہ جان، بیچارے پیچھے سے لوگ رہ گئے، اذیت ہے. میں اس لیے زیادہ نیوز بھی نہیں سنتی ہوں، بتاؤں کہ بہت دل برا ہوتا ہے سوچ کے کہ انسان کیا کرے، کتنا بے بس ہے انسان. ہم کتنی جدوجہد کرتے ہوتے ہیں، اگلے پل کا نہیں پتا. لوگوں کے بیانات، it's really very sad. It's really indeed, it's very sad. اور بہت سی چیزیں کہتے ہیں نا کہ وہ اگر وہ حادثات بچ بھی سکتے ہیں کہ اگر انسانی غفلت جو ہے وہ نہ ہو، لیکن یہاں پر ہم نے انسانی غفلت بھی اتنی دیکھی، ہم انتظامیہ کی بھی غفلت دیکھ رہے ہیں. حکام بالا کا بھی یہاں پہ بتا کہ ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بلڈنگ کیا ان پروٹوکولز کو پورے بھی کر رہی ہے جو کہ لازم و ملزوم ہے تمام سے جب یہاں پہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے. بہت شکریہ جی. عمر خان ہمارے ساتھ موجود تھی، اور وہ میں سے یہ پوچھنا چاہوں گی، میں کل رات جب سن رہی تھی رپورٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انسانی اعضاء ہسپتال لے کے جا رہے ہیں. قاضی صاحب یہ سچویشن آ گئی کہ کیا انسانی اعضاء کو لے کے جا رہے ہیں یا ایسی باڈی ہے جو کہ قابل شناخت نہیں ہے، یا پھر سچ میں اعضاء کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، رپورٹنگ کی فیلڈ میں ہم نے کئی ایسے مناظر دیکھے ہیں، کیونکہ بم بلاسٹ میں عموماً ہوتا ہے کہ انسانی اعضاء بکھر جاتے ہیں، لیکن آگ لگنے کے واقعات میں بھی، اور وہ واقعی میں بڑا لمحہ اس سے بچا ہے، تکلیف دہ عمل ہے کہ وہ اس حد تک جل چکی کہ وہ میلٹ ہو کے علیحدہ ہو گئے انسانی اعضاء. تو یہ تصور کرنا واقعی میں بڑا تکلیف دہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد اس طرح کی صورتحال ہوئی، اور آج بھی ایسے باڈی پارٹس انسانی اعضاء ملے ہیں جن کو شناخت کے لیے سردخانہ امام رکھوایا گیا ہے، اور اس کو یقینی طور پہ ڈی این اے کے بعد ہی شناخت ہوگی کہ آیا یہ کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی خاتون تھی، کوئی بڑی عمر کے تھے. بالکل، اس میں بھی ٹائم لگے گا، اور تمام اسی لیے وہ سیمپلز لیے جا رہے ہیں، تمام ڈی سی ساؤتھ آفس میں جو نام لکھے جا رہے ہیں جو لاپتہ افراد ہیں، اس کے بعد ہی ایک عمل شروع ہوگا. تو یہ واقعی میں ایک بڑا لانگ پروسیس ابھی شروع ہونے والا ہے، اور ابھی ہمارے جو
شہنواز ہمارے کولیگ بتا رہے تھے کہ ابھی تکلیف دہ خبروں کا سلسلہ ابھی آنا ہے. اب جیسے جیسے اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے, اس کو ملبے کو احتیاط سے ہٹانا شروع کریں گے, تو ایک نئی کہانی, روز ایک نئی کہانی جنم لے گی. ہر باڈی یا اس کو جسم ملنے کے بعد ایک نئی کہانی جنم لے گی. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ بہروز سبزواری بھی موجود ہیں. بہروز بھائی, ایک تو اتنی بڑی ٹریجڈی, ہم یہ جہاں دیکھ رہے ہیں کہ سم ہاؤ جو حکومت سندھ کا جب کوئی بھی نمائندہ آ رہا, تو ایک چیز میں بھی کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں نا وہ ایمپتھی کی ٹون ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آف کورس جہاں پہ وہ جو لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ متاثرین وہاں پہ کھڑے ہیں, غصے میں کھڑے ہیں, ان کی تو جمع پونجی جل کے خاکستر ہو گئی ہے. وہاں پر لوگوں کے پیارے موجود ہیں جن کا کوئی سراغ ہی پتہ نہیں چل رہا. لوگ ابھی بھی دعا کریں کہ اللہ کرے وہ زندہ باہر نکل آئیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک بلڈنگ جس میں 400 دکانوں کی گنجائش تھی, یہاں پہ 1200 دکانیں بنا لی جاتی ہیں. پھر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. یہ تاثرات کیا ہے, یہ پرسوں رات سے اتنا دل خراب ہے, اللہ پاک رحم فرمائے. الہی آمین. اور دیکھیے اصل میں یہ پلاننگ کی, یہ ساری پلاننگ کی مسٹیک ہے. اتنی جنگلوں کی طرح بلڈنگیں ہیں کراچی شہر میں, اور کوئی فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے ہی نہیں. نہ ایگزٹس ہے فائر فائٹنگ کی, نہ بچے رہتے ہیں اس میں, فیملیاں رہتی ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. یہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے, جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھے گا. آپ دیکھیے گا, یہ اللہ پاک رحم فرمائے. لیکن دل بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. بہروز بھائی, اگر آپ ذرا دیکھیں نا, اگر آپ فوٹیج وغیرہ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جی جو گل پلازا کے سامنے جو بالکل روڈ ہے وہ پوری کھدی ہوئی ہے. اور اس سے واقعہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہاں پر اگر آپ نے کوئی امدادی کاروائیوں کے لیے جو فائر ٹینڈرز بھی آنے ہوں گے, کوئی ایمبولینس وغیرہ بھی آنی ہوگی, تو وہ ایک ساتھ تو پارک اس کو کیے نہیں جا سکتا. کل آپ کو میں بتاؤں کہ کل وہاں کے جو صدر گل پلازا وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ جو بڑی سنوکلنگ آئی ہے وہ وہاں پر آئی, اور اس کے بعد وہ فریز ہوگی, وہ جام ہوگی, وہ کام ہی نہیں کر پا رہی. ایون اس نے تو ہرڈل پیدا کر دی اس میں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں اینٹیسپیشن ہے ہی نہیں. اینٹیسپیشن کا مطلب ہے پہلے سوچا جائے کہ سڑک کتنی چوڑی ہو, پہلے سوچا جائے بلڈنگ بن رہی ہے, اس میں پارکنگ اسپیس ہے, اس میں ایگزٹ ہے, فائر فائٹنگ کا سلسلہ ہے. یہ کچھ ہے ہی نہیں جو ساری دنیا میں سب سے افضل ہوتا ہے. یہاں ہے ہی نہیں, بس پیسے کھاتے جاؤ. یہ پتہ ہے بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ جب حرام اور حلال کی تفریق ختم ہو جائے نا, تو یہ بےحسی آ جاتی ہے کہ بس پیسے آ جائیں, نقشے پاس کر دو, بنا دو بلڈنگیں. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. دکھ ہو رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے, لیکن ہم نے اس کو کیسے تباہ کیا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے بہت تکلیف ہے. بہت شکریہ بہروز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. جب یہ بتائیں کہ وہ جو پروسیجرز ہیں, جب کسی کی باڈی اب ملے گی تو وہ کیا پروسیجر ہے کہ کسی کے باڈی پارٹ ملتے ہیں, اللہ کے لوگوں کی باڈی صحیح سلامت ملے, دین وہ ان کو پھر ہاسپٹل, جنا اسپتال ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. ابھی کیا سچویشن ہے؟ پہلے تو سرد خانے جاری ہیں. دیکھیے ابتدائی طور پر جو 5 لاشیں ملی تھیں وہ دم گھٹنے سے جہاں بھاگ ہوئے تھے. اس کے بعد اب جو لاشیں مل رہی ہیں وہ جھلس کر خاکسار ہوگی اور ان کی شناخت کے قابل نہیں ہیں. اب وہ جائیں گی عیدی سرد خانے, اور اس کے بعد پھر جو تمام فیملی ممبرز ہیں ان کے سیمپل لیے جائیں گے, پھر لاشوں کے سیمپل لیے جائیں گے, اور پھر اس پروسیس میں اب مجھے پہلے بتائیں, پہلے تو جب ڈی این اے ہونا ہوتا تھا تو وہ پنجاب جاتی تھی, وہ لاہور جاتی تھی. اب کراچی یونیورسٹی میں اس کو کرتے ہیں, ہمارا لیب موجود ہے, اور تقریباً 2 ہفتے تو آرام سے لگتے ہیں. 2 ہفتے تو آرام سے لگتے ہیں. تو یہ بڑا تکلیف دہ لانگ پروسیس ہے. مجھے چھوٹی سی بریک کی طرف جانی جی, بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ہم آپ کو ایک بار پھر سے لیے چلیں گے اس جائے سانحہ پہ جہاں پر ہمارے نمائندہ فروا علی موجود, اور ان کے ساتھ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی صاحب بھی موجود ہیں. فروا, ڈی سی ساؤتھ اس وقت کیا بتا رہے ہیں کہ اس پورے ریسکیو کے پروسیس میں کتنا وقت ان کو مزید درکار ہوگا, اور ساتھ میں کیا اب کوئی اور حتمی نمبر بھی سامنے آیا ہے کہ کتنے لوگ اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں؟
جی مدیحہ، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آگ ہے اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کولنگ کا عمل جاری ہے، جس کے نتیجے میں تھوڑی کہیں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن اس کو بھی بجھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ڈی سی ساؤتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ابھی فی الحال کی صورتحال کا سامنا ہے؟ جو ملبہ ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، اور کتنی تعداد ہو گئی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں ابھی تک جو کنفرمڈ اطلاعات ہیں وہ 8 ڈیڈ باڈیز ہم نے رات سے ریکور کی ہیں۔ آگ پہ کمپلیٹلی قابو پا لیا ہے۔ اب کولنگ کا پروسیس جاری ہے۔ کبھی کہیں پہ تھوڑی بہت آگ کے وہ اطلاعات آتے ہیں، لیکن وہ ہم قابو کر لیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پروسیس ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن ابھی تک 8 ڈیڈ باڈیز ہم نے کل رات سے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ریکور کر لی ہیں۔ سب سے بڑا جو مرحلہ ہے اب، کیونکہ آگ بجھ گئی ہے تو لوگوں کو نکالنے کا ہے، کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اندر؟ دیکھیں جی، ابھی تک جو مسنگ پرسن ہمیں جو رابطہ کیا گیا لواحقین کی طرف سے، اور جو ہمارا اپنا ڈیٹا سینٹر ہے، اس کے بعد ویریفائڈ جو ہمارے پاس ہیں وہ 31 ہیں، جن کی موبائل لوکیشنز گل پلازا اینڈ سراؤنڈنگ سے آئی ہیں، اور ٹوٹل جو فگر ملی ہے ابھی تک وہ 50+ کی ہے، اور ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن جو یہاں پہ جن کے نام ابھی لواحقین ڈھونڈ رہے ہیں، تو ویریفائی ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ فگر ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو ہی ویریفائی ہوا۔ ابھی ہم جو صورتحال کا سامنا دیکھ رہے ہیں کہ آگ بجھانے کا سلسلہ فی الحال فرنٹ سے جاری نہیں ہے، کیونکہ بلڈنگ کمزور ہے، اور کیا کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی سب سے جو بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں سروائیورز ڈھونڈنے ہیں۔ ہم تیزی نہیں کر رہے، ہم ٹیکنیکل بندوں سے مدد لے کے 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ذات بڑی ہے، بچانے والی ذات ہے۔ ہم سروائیور ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سروائیور مل جائے۔ ہم جلدی نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے بلڈنگ بڑی فرجائل ہو چکی ہے، اور فرجائل بلڈنگ میں اگر ہم جلدی کریں گے تو ہم نہ صرف جو سروائیور ہوں گے، اللہ کرے ہوں، ان کو رسک میں ڈال دیں گے، بلکہ اپنے فائر فائٹر اور اپنے ریسکیو عملداروں کو بھی ہم رسک میں ڈال دیں گے۔ تو ہم تھوڑا سا احتیاط برت کے پھر چل رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے بلڈنگ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلڈنگ اتنی کمزور ہے کہ اگر پانی کا زیادہ پریشر پہ پڑا تو پوری بلڈنگ ایک ساتھ ڈھہ سکتی ہے، ایسا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے کئی جانیں دوبارہ بھی جا سکتی ہیں۔ جی، اس طرح کے وہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ بلڈنگ فریجائل ہے۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھی ہم نے ہیلپ لی ہے، وہ انپٹ دیں گے تو ہم فائنل بتائیں گے، لیکن یس، ابھی بلڈنگ جو سامنے سے نظر آ رہا ہے بلڈنگ کی کنڈیشن کافی فریجائل ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ ہمارے ساتھ جاوید نبی کھوسو صاحب موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پروسیس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ذرا سا بھی ادھر زیادہ کیا تو بلڈنگ مکمل طور پہ منہدم ہونے کا نتیجے میں کئی لوگ اور جا سکتے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ شاپ کیپر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو باجی بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً 45 سے 50 خواتین تو میزرائن فلور پہ سے کہا کہ باجی وہ پھنس گئی تھیں، وہ نہیں نکل سکیں، کیونکہ ان کے جو 2 وہاں پہ لیبر جو مزدور شہید ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ یہاں پہ خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو جو 60 افراد کا جو نے ڈیجٹ دیا ہے، اس میں سے کیا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو وہاں پہ شاپ کیپر سے کیا وہ نکل گئے ہیں، اور کیا جو شاپنگ کی وجہ سے جو خواتین وہاں پہ موجود تھیں ان کی کتنی بڑی تعداد وہاں پہ ہو سکتی ہے؟ بالکل مدیحہ، خواتین کی جو تعداد ہے، کیونکہ سیکنڈ فلور پہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد میں جو شاپس تھیں، کاروباری خواتین تھیں، وہ ان کے پارلر ہو گیا اور دیگر جو ہے وہ کپڑوں کی شاپس تھی، تو وہ خاصی مشکلات کا شکار ہیں، اور ایک عموماً آدھی تعداد خواتین کی کہی جا رہی ہے کہ خواتین اس میں زیادہ تھیں جو سیکنڈ فلور پہ تھیں، اور ان میں شاپنگ کرنے والی جو خواتین ہیں ظاہر ہے وہ بھی شامل تھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ڈاکٹر عائشہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ حاملہ تھیں اور وہ بھی مسنگ ہے۔ ایک دکاندار موجود ہیں جو عینی شاہد ہیں، انہوں نے اپنی جان کیسے بچائی ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، کس طریقے سے نکلے، کیسے جان بچائی ہے؟ دیکھیں، جب آگ لگی ہے تقریباً 10:15 بجے کے قریب آگ لگی ہے، تو بیسمنٹ میں دھواں آنا شروع ہوا، تو اعلان ہوا کہ فٹافٹ جو ہے یہاں سے نکل جائیں۔ تو ہم لوگ جب نکلے ہیں تو 5 منٹ ٹوٹل لگے ہوں گے، گراؤنڈ فلور پورا جو ہے نا جل چکا تھا، مطلب آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ پوری آگ جو ہے گراؤنڈ فلور پہ لگ چکی تھی۔ اب جو لوگ فرسٹ فلور پہ تھے، سیکنڈ فلور پہ تھے، ان کو نیچے آنے کا راستہ نہیں ملا، کیونکہ جو انٹرینس تھی اور ایگزٹ تھے وہ سارے بند ہو چکے تھے آگ سے۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے افراد تھے، تو افراد بہت زیادہ تھے، تقریباً 150-200 افراد کم سے کم تھے، اس میں دکاندار ہیں اور 50-60 کسٹمر بھی تھے، جس کے اندر اس میں لیڈیز بھی تقریباً برابر کی شریک ہیں، جو اس میں یعنی کہ اوپر یہ سمجھ لیں کہ مجھے نہیں لگتا کوئی زندہ ہوگا، ملبے سمیت دب چکے ہیں بہت سارے لوگ۔
اور بتایا جا رہا ہے 4 افراد مر گئے 10 افراد مر گئے, تو اس کا اندازہ تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے, کیونکہ جب آپ نکلے تو کوئی فائر الارم بجا, جب آگ لگی تو بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, بس دھوئیں سے پتہ لگا ہمیں, تو ہمیں پھر نیچے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی 10 منٹ میں مارکیٹ لائٹ بند کر دی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ بھائی آپ لوگ جلدی سے یہاں سے 1 منٹ میں خالی کر دیں سب. تو نیچے جتنے دکاندار تھے سب نے اپنی جان بچا کے بند کر کے وہاں سے بھاگے ہیں. اس کے بعد یہ جو آگ اتنی تیزی سے پھیلی ہے نا, اس سے سارا جو نقصان ہو چکا ہے. یہ اچھا مدیحہ, اس میں 2 چیزیں ہیں, یہ کہ دکانداروں کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمبولینس کی گاڑیاں تو پہلے آ چکی تھیں جب آگ لگی ہے, لیکن فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد آئی ہے. تب تک آگ خاصی پھیل چکی تھی, اور جب آئی ہے فائر بریگیڈ کی گاڑی تو وہ اس کی تعداد بھی صرف 1 تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15-20 منٹ بعد دوسری گاڑی آئی ہے. ہر 10 منٹ بعد جو ہے وہ پانی ختم ہو رہا تھا, یہ شکایت بھی ملی ہے. اور کیونکہ ہفتے کی رات تھی تو یہ مارکیٹ جو ہے گل پلازا ویسے عموماً 10 بجے کے قریب بند ہو جاتی ہے, لیکن ہفتے کی رات تھی, رش تھا, تو لوگ شاپنگ کے لیے بھی آئے ہوئے تھے, کہ کوئی شادی کی شاپنگ کرنے آیا تھا, کوئی عید کی شاپنگ پہلے سے کر لیتا ہے, تو اس سلسلے میں رش بھی بہت زیادہ تھا. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ 10 بجے کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو گل پلازا ہے اس میں 26 دروازے ہیں, اور زیادہ تر جو دروازے ہیں وہ 10 بجے کے بعد تقریباً بند کر دیے جاتے ہیں. تو لوگوں کو اپنی جان پہچانے میں اس لیے بھی پرابلم ہوئی ہوگی کیونکہ اکثر دروازے ان کو بند ملے ہوں گے, اور وہ جب نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ان کو مشکلات کا یہ سامنا ہوا ہوگا کہ وہ نہیں نکل پا رہے ہوں گے, وہ ایک دروازے سے جاتے ہوں گے تو ان کو نظر نہیں آئے ہوں گے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ وہ اعلان ہوا کہ یہاں پہ ایک تو یہاں سے نکلیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ اعلان ہوا کہ یہاں پہ وہ جو لائٹ ہے وہ اس کو بند کر دیں گے. بٹ آف کورس اگر وہ لائٹ بھی بند کر دیں گے, گل پلازا ویسے بھی بہت ٹرکی, کوئی وہاں سے جائے تو کہ آپ کو ایگزٹ کے راستے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے کہ آپ نے کہاں سے نکلنا ہے. لیکن فروا, میں یہ سوچ کے اب زیادہ پریشان ہو رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نمبر کم بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 150 تو وہاں پہ جو دکاندار بھی وہاں پہ موجود تھے. آف کورس کہ اگر میں 1200 دکانوں کے والے سے بات کر رہی ہوں, اور اوپر والی منزل پہ اگر آپ نے کہا خواتین کی زیادہ شاپس جن پہ سیلون تھے, ان کی کپڑے کی مارکیٹ تھی, ان کے لیے وہاں سے ایگزٹ کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو تو کوئی چھت بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ ایسی جا کے آپ کو چھلانگ لگا دے اپنی جان بچانے کے لیے. جی بالکل, اور ہماری کچھ خواتین سے بات بھی ہوئی تھی جو سروائیول ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم بس جان بچا کے نکلے ہیں, کیونکہ یہ مال ہے اس کا اگر بالکل نیچے کی طرف کی بات کریں تو وہ مکمل طور پہ ایسی ہے, تو ادھر ہیوی جنریٹر بھی شامل ہیں اور دیگر ایسے آلات ہیں جس کی وجہ سے آگ بھڑکنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہوگی. خاص جو پرفیوم کی شاپ ہیں, کھلونوں کی بیٹریز کی وجہ سے بھی بارہا جو ہے وہ بار لگی ہے. لیدر کے بیگز ہیں وہ آگ بھڑکانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں. تو یہ کئی عوامل ہیں, اور خاص کر جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جس میں پانی ختم ہو رہا تھا, دوسری طرف سے اگر ہول کہ ہم جا کے فائر بریگیڈ کے جو وہ عملہ ہے وہ جا کے بچا سکتا تھا لوگوں کی جانیں. کئی شکایات ہیں جو لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب رات کو عمل شروع ہوا ہے تو 8 سے 10 ٹینکر بھی آ گئے ہیں, 6 ادھر ہم نے بیک پہ فائر بریگیڈ بھی دیکھی ہیں. تو یہ چیزیں اگر پہلے ہو جاتی تو شاید. فروا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو کہ موجب بنے ہیں اس حادثے کو سانحہ میں بننے میں. بہت شکریہ, ہمارے نمائندے جو ہیں وہ کانسٹنٹلی ڈوئنگ دیئر جاب وہاں پر موجود ہیں, اور بڑی بہادری سے وہ تمام تو سچویشن جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچا رہے ہیں. بلکہ یقین مانیں کہ رپورٹر چاہے جتنا مرضی ان کی پریکٹس میں ہوتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بٹ جب کوئی انسان جاتا ہے نا, اور جب انسانی اعضا کی صورت میں آپ ایک اور فیلو ہیومن کو دیکھتے ہیں تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی فار دیم ایز ویل. میں اب یہ جیسے بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی وہاں پہ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آگ بہت جلدی سے پکڑ لی. انہوں نے کہا نا کہ ابھی پتہ چلا, ابھی اعلان ہوا ہے اور فوراً فرسٹ فلور پہ آگ لگ چکی ہوئی تھی. تو ایسی پتہ نہیں کتنی وہاں پہ چیزیں موجود ہوں گی جنہوں نے فوراً آگ پکڑ لی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک الارم سسٹم ہوتا ہے, ایک مطلب یہ گل پلازا ایسا نہیں کہ آپ سستی چیزیں وہاں سے خریدتے ہیں, وہاں سے اچھی مہنگی چیزیں ملتی ہیں. کیا وہ فائر فائٹرز افورڈ نہیں کر سکتے اگر دیکھا جائے؟ میں تو حکومت حکام بالا کی بات بعد میں کروں گی, میں تو اب انتظامیہ کی بات کروں گی. کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیا بڑا مہنگا سسٹم ہوتا ہے یہ نصب کرنا اس کو؟ دیکھیں, فائر ڈیٹیکشن سسٹم جو ہوتے ہیں, فائر الارم سسٹم جن کو ہم کہتے ہیں, اسموک ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اسٹینڈ الون بھی ہوتے ہیں اور سسٹم کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں اس کمرے میں ہم ایک الارم اسموک ڈیٹیکٹر لگا دیں, کیونکہ جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو اس کے ساتھ اسموک پیدا ہوتا ہے, دھواں پیدا ہوتا ہے, اور اگر میں یہاں پر سگریٹ بیٹھ کر پینا شروع کر دوں تو وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ الارم جنریٹ کرتا ہے.
اور جب جیسی وہ الارم جنریٹ کرے گا وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسموک ڈیٹیکٹر کی اسموک پروڈیوس ہوا ہے جس کی وجہ سے الارم کریٹ ہوا ہے یہاں پر. سو اسٹینڈ الون الارم سسٹمز بہت چیپ ہوتے ہیں, 1000-2000 روپے میں آ سکتے ہیں اگر ول ہو تو. اور اگر ایسا کوئی جیسے انہوں نے بہروز بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اینٹیسپیشن نہیں کہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے, کچھ غفلت ہو سکتی ہے اور خدا نہ خاصا ذرا سا شارٹ سرکٹ اینڈ یو آر گون. جی, اور اگر انٹیگریٹڈ یعنی پورے سسٹم میں لگائیں تو پھر وہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو ایک کنٹرول روم میں اس کی انڈیکیشن جائے گی, زونز بتائے گا کہ کس جگہ پر آگ لگی ہے. اور آگ لگنے کی صورت میں ہمیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ فرام دا انسیپشن اسٹیج جو آگ لگنے کا ہوتا ہے وہ 0 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کا ہوتا ہے. اس کو ہم اسمال فائر کہتے ہیں. اس کو کسی بھی پورٹیبل کیسے کرنا ہے, ہاں یہ بھی بڑے ضروری ہے نا کہ ہاں اس کو کسی بھی پورٹیبل فائر ایکسٹنگوشر سے ہم بجھا سکتے ہیں. اگر لکڑی, گتے, کاغذ کی آگ ہو تو اس کو ہم پانی سے بجھا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ہم الیکٹریسٹی کے قریب نہ ہو. اگر الیکٹریسٹی کے قریب ہیں تو پھر ہمیں الیکٹریسٹی کٹ آف کرنی ہوگی. سب سے پہلے اگر وہاں پر جیسے ہم نے بات کی کہ مٹیریل کیا تھا, اگر پلاسٹک مٹیریل ہے یا پرفیومز ہیں تو اس میں ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا ایکسٹنگوشر استعمال ہوگا. یہ وہ ارینجمنٹس ہیں جو لوکلی دکانداروں کو کرنی چاہیے, وہاں کی انتظامیہ کو کرنی چاہیے. اس کے ساتھ آگ 30 سے 60 سیکنڈز کے درمیان دگنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایکسپونینشلی بڑھتی ہے. اگر سٹی گورنمنٹ کا جو ہمارے میونسپلٹی ہے, مرتضی وہاب صاحب ہمارے میئر ہیں اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو رسپونڈ کریں گے, فائر ڈپارٹمنٹ ان کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اگر فائر ٹینڈرز ود ان ٹائم پہنچ جائیں. اور جیسے ابھی انہوں نے بھی بات کی کہ ایک فائر ٹینڈر جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں خالی ہو جاتا ہے اگر آپ اس سے فائر فائٹنگ کر رہے ہو, اور پھر پانی کا نظام نہ ہو, فوراً ہونا چاہیے. وہ 15 منٹ کہہ رہے ہیں. میں تو اپنے جب سے نیوز اینکرنگ کا تو کریئر بہت چھوڑا تھا, لیکن مارننگ شوز بھی جب سے کر رہی ہوں, قاضی صاحب میں نے تو کبھی نہیں اپنی زندگی میں سنا کہ جو فائر ٹینڈر کی ٹیم ہے یہ ٹائم پہ پہنچی ہو. یہ گھنٹے بعد ہی پہنچتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. بعض اوقات واقعی میں وہ دیر ہو جاتی ہے, لیکن اس میں بڑی وجہ ایک میں نے بتایا نا کہ کسی جو عائشہ منزل پہ جو ہوا تھا ایگزیکٹلی اس میں بھی ہوا تھا کہ جو فائر جو ٹینڈر تھا وہ بہت لیٹ پہنچا تھا. دیکھیں متاثرین جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو تو وہ ایک فطری عمل ہے اس کا شکایت کرنا یا پھر اس کا یہ کہنا کہ جی ہماری مدد نہیں ہوئی یا دیر سے کوئی ڈپارٹمنٹ آئے. تو یقینی طور پہ ایسا عموماً کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ فائر ٹینڈر وقت پہ نہیں پہنچ پائے, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً ہرگز نہیں ہے جو ہم نے اپنی فیلڈ میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ مطلب خدا نخواستہ جانتے بوجھتے یا پھر وہ دیر سے آئیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے. اس میں فائر ٹائم کا کال ٹائم بھی ریکارڈڈ ہوتا ہے, اس میں رسپانس ٹائم بھی ریکارڈڈ ہوتا ہے. اور اب تو بڑی انٹیگریٹڈ کر دی ہیں, خاص پہ جو 1112 آیا تو بڑی انٹیگریٹڈ چیزیں ہو گئی ہیں, تو اس میں تمام چیزیں آن ریکارڈ آ رہی ہوتی ہیں کہ رسپانس ٹائم کیا تھا, کال ٹائم کیا تھا, اور پہلا بس یہ ریکارڈ بھی نہ کہ جل کے خاک اثر ہو جائے, یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے نا.